پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج کا موضوع سماعت فرما لیں، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انقلاب کربلا و بقائے دین۔ اب میں بلا تقریر دعوت خدا دوں گا تعالیٰ میں دین حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب دامت برکاتہ ملاریہ کو کہ آپ ہمائی کے قریب تشریف لائیں اور اپنے علمی تحقیقی اور بصیرت افروز کتاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ عبداللہ ثاقب قادری دامت برکاتہ ملاریہ، نائب ناظم اعلیٰ جامعہ کریمیہ صدیقیہ گلال گنج لاہور۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد، حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق صاحبزادہ مولانا شاہ، آپ کے برادران اور جملہ احباب محبت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و توفیق سے ماہ محرم الحرام کی ان بابرکت ساعتوں میں آج اس ماہانہ محفل پاک میں حاضر ہیں۔ انتہائی اہم عنوان پر چند گزارشات عرض کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا مجھے درست بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں عرض کروں میرا اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس کو یاد رکھ کر عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے۔ خالق کائنات جل وعلا نے جہاں اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ چار وہ طبقات ہیں جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں، اور ان میں سب سے اول درجہ ٹاپ پر فرمایا اللہ کے نبی ہے، اور نبیوں کے بعد صدیقین کا مرتبہ ہے، اور پھر شہداء ہے، اور پھر صالحین ہے۔ شہادت ہر مومن کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے، جس کو اللہ سمجھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم المرتبت ہستی کہ جن کو اللہ سے مانگ کر لیا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے،
آپ کی دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا ہوا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے موت شہادت کی عطا فرما۔ یہ اتنا بڑا منصب ہے، اور یہاں یہ بات سمجھیے گا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کی ذات میں اللہ رب العزت نے ہر وصف اور ہر خوبی کو بدرجہ کمال رکھا ہے۔ اب جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت کے مطالعہ میں ہمیں تمام شانیں ظاہراً چمکتی نظر آتی ہیں، لیکن مرتبہ شہادت یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے پیش نظر رہتی ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہو انہیں کون نقصان پہنچائے۔ ہجرت کی رات بھی ہمارے پیش نظر ہے کہ جب لوگ تلواریں بے نیام کیے کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سامنے سے تشریف لے گئے اور انہیں نظر نہ آئے۔ تو اب یہ مرتبہ شہادت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان میں اس طرح سے ہمیں ظاہر نظر نہیں آتا، لیکن علماء فرماتے ہیں خالق کائنات جل وعلا نے اس کو آپ کی سیرت کا حصہ تو بنانا تھا، کیونکہ شہادت ایک بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے۔ تو اس کے لیے خالق کائنات جل وعلا نے پھر آپ کے شہزادوں کا انتخاب فرمایا، جنہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹے فرماتے، جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت کی دو قسمیں علماء بیان فرماتے ہیں، ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح سے تکلیف دے دی جائے یا تکلیف میں مبتلا ہو کے آپ اللہ کے حضور پیش ہو جائے، یہ شہادت سری ہے، اور یہ حصہ بنی جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اور شہادت جہری میدان عمل میں نکل کے اللہ کے دین کی بقا کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، یہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حصہ بن رہا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کائنات میں، دنیا میں اور عالم اسلام میں بہت شہادتیں ہیں، بڑے عظیم عظیم صحابہ کرام علیہ رضوان بڑی جانفزانی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب احد میں وہ پہنچے تو ایک ساتھی کو لے کے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ دعا یہ تھی کہ میں اپنے جو مخالف ہیں ان کے سب سے بڑے جرنیل وہ میرے سامنے آئے، میں پوری ہمت کے ساتھ اس سے لڑوں، اور اے اللہ لڑتے لڑتے وہ مجھے گرا دے، وہ میرے سینے پہ بیٹھ جائے، وہ میرے کان کاٹ دے، وہ میری ناک کاٹ دے، وہ میرے سر کو تن سے جدا کر دے۔ اے اللہ قیامت کے دن جب میں تیرے حضور کھڑا کیا جاؤں تو تو مجھے فرمائے کہ ہم نے تو تجھے ناک دے کے بھیجا تھا، ہم نے تو تجھے کان دے کے بھیجا تھا، یہ کہاں چھوڑ آیا ہے؟ تو میں عرض کروں اے اللہ تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے لیے یہ سب میں قربان کر آیا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب جنگ مکمل ہوئی ہم نے دیکھا اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا ہے، اور جیسے انہوں نے اللہ سے مانگا تھا ویسی ہی شہادت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ تو شہادت اتنا عظیم مرتبہ ہے، سیرت نبوی کا یہ حصہ بن رہا ہے، اور حصہ بننے کے لیے انتخاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے جو مبارک حصے ہیں ان کا ہوتا ہے، اور جناب سیدنا امام حسن مجتبی اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اللہ اس شہادت کے چیپٹر کو پورا فرما رہا ہے۔ علی وقار حضرات، اب اس شہادت کی عظمت کو جب ہم سمجھ چکے تو تھوڑا آگے بڑھیں گے۔ شہادت 61 ہجری میں کربلا میں ہوئی ہے، لیکن ابتدائی سن ہجری میں 6-7 سن ہجری میں یہ بات معروف ہو چکی تھی، یہ بات مشہور ہو چکی تھی
کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود مبارک میں جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ کر، اور میں حاضر ہوئی، میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے بھی یہ روایت مروی ہے، عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مبارک آنکھوں میں یہ آنسو کس لیے؟ تو فرمایا ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ تو شہادت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہونے سے، یہ واقعہ ہونے سے آلموسٹ یہ 55 سال پہلے صحابہ جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے آپ کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جانتی تھی، آپ کے بابا علی المرتضیٰ شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جانتے تھے، پورا خاندان رسالت جانتا تھا کہ جناب حسین ان کو شہید کیا جانا ہے۔ پھر کس قدر عظمت کے ساتھ آپ کو پروان چڑھایا گیا، آپ کی تربیت کی گئی، آپ کو تیار کیا گیا اس عظیم قربانی کے لیے جو آپ نے پیش کرنی تھی۔ اب آئیے قرآن مجید کی ان آیات مقدسہ کی طرف جو میں نے تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا تو بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، مجھے تو انکم میری بڑی اچھی ہو رہی ہے، میری تو سیونگ بڑی پڑی ہوئی ہے، میرا تو کاروبار دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ انسان دیکھتا ہے میں تو ڈگری پہ ڈگری لیتا چلا جا رہا ہوں، میرا تو تعلیمی کیریئر بہت اچھا ہے، بڑا روشن ہے، میں تو کسی امتحان میں آج تک فیل نہیں ہوا۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ایک بندہ نمازی ہے، بڑی نمازیں ادا کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میرے جیسا تو کوئی نہیں ہوگا۔ خالق کائنات فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ کون سا انسان؟ ہر انسان خسارے میں ہے۔ پھر اس کی خسارے سے بچا کون؟ فرمایا الا الذین، بچا وہ ہے آمنوا، جو ایمان لایا ہے، وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کیے ہیں، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، بچ گیا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی پورا نہیں بچا ہے، ایمان بھی ہے، اعمال صالحہ بھی ہے، نماز بھی ہے، ذکر اذکار بھی ہے، روزے بھی ہے، تہجد بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، اللہ رب العزت کے احکام پہ عمل کی حد الامکان کوشش بھی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ابھی تک تو اس گھاٹے سے نکلا نہیں ہے، اس خسارے سے نکلا نہیں ہے۔ نکلوں گا کب؟ فرمایا وتواصوا بالحق، جب تو حق بات کہنے کی جرأت اپنے اندر رکھے گا، جب تو حق کو حق کہے گا، جب تو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جب حق کے لیے تو لڑے گا، جب حق کے لیے تیری زبان تیرا قلم چلے گا، جب حق کے لیے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، جب حق کے لیے تیری جان جاتی ہے تو تجھے پرواہ نہ ہو، تیرا مال جائے تجھے پرواہ نہ ہو، تیری اولاد جائے تجھے پرواہ نہ ہو۔ فرمایا جب تو اس مقام پہ آئے گا تو وتواصوا بالصبر، پھر مسائل آئیں گے، پھر پریشانیاں آئیں گی، پھر مشکلات آئیں گی، پھر تکلیفیں آئیں گی، تو نے صبر کرنا ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی۔ فرمایا ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، حق کہنے کی جرأت ہوگی، اس کی پاداش میں آنے والی تکالیف پہ صبر کرنے والا ہوگا۔ فرمایا یہ انسان کامیاب ہو جائے گا، باقی سارے انسان گھاٹے میں ہوں گے۔ اب اس قرآن مجید کی سورہ کو لے کے چلیے کربلا کی طرف۔ 61 ہجری کے اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیے۔ یوم عاشور ہے، 10 محرم کا دن ہے، سورج پوری آب تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ خاندان رسول 3 دن کی پیاس سے ہے، پیاس کی شدت بھی ہے، گرمی کی شدت بھی ہے، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق بات کہنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہ ڈر ہو کے کھڑے ہوئے ہیں، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری جرأت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جب قربانی دینے کی بات آتی ہے، جب مسائل کی بات آتی ہے، جب رنج و الم کی بات آتی ہے، تو جوان بیٹا علی اکبر
بھی شہادت کا مرتبہ پا رہا ہے، بھتیجا قاسم بھی مرتبہ شہادت پا رہا ہے، بھائی وفاداری کی جو مثال بن کے چمک رہا ہے جناب عباس علمدار ابھی منصب شہادت میں فائز نظر آ رہے ہیں، جناب ابوبکر بن علی بھی مرتبہ شہادت میں فائز ہو رہے ہیں، جناب عمر بن علی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی شہید ہو رہے ہیں، جناب عثمان بن علی بھی مرتبہ شہادت میں فائز ہو رہے ہیں۔ وتواصوا بالصبر، ہمارا ایمان صبر کا پہاڑ بنے کھڑا ہوا ہے، نہ پیشانی میں کوئی پریشانی کا بل پڑا ہوا ہے، نہ رنگ میں کوئی فرق پڑ رہا ہے، نہ جناب والا کمر بینڈ ہو رہی ہے، نہ جناب والا بازوؤں کی طاقت کم محسوس ہو رہی ہے۔ جناب حسین اللہ کے فضل سے اس امتحان میں سرخرو ٹھہر رہے ہیں، اور اللہ جن کو خسارے سے پاک قرار دے رہا ہے اس جماعت میں چمکتے ہوئے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ علی مقام حضرات، یہ اس قدر عظیم قربانی ہے، یہ اس قدر بے مثال قربانی ہے کہ قرآن کریم کی کئی آیات میرے سامنے ہیں، اگر میں پڑھوں تو ان کی عملی تفسیر پریکٹیکلی وہ آیات کربلا میں آپ کو آن گراؤنڈ نظر آتی ہے۔ آپ سورۃ بقرہ کی وہ معروف آیات جو اکثر سنتے ہیں، خالق کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مجھ سے مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہو مجھ سے۔ کیا مطلب؟ یہ وظیفہ میں نہیں دے رہا، یہ وظیفہ کوئی پیر صاحب نہیں دے رہے، یہ وظیفہ کوئی صحابی رسول بھی نہیں دے رہے، یہاں تک کہ یہ وظیفہ کوئی نبی بھی نہیں دے رہے، یہ وظیفہ خود خالق کائنات عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا جب مشکلات تمہیں گھیر لے، جب پریشانیاں تمہیں گھیر لے، مدد کی طلب ہو، فرمایا نمازیں پڑھنی شروع کر دو، نوافل کی کثرت کر دو، صبر کا دامن تھام دو، ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہارے ساتھ بالیقین تمہارا اللہ ہوتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کوئی پریشانی رہتی نہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اس کے بعد متصل فرمایا کہ خبردار انہیں مردہ مت کہنا، انہیں مردہ مت کہنا جو راہ خدا میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگیوں کو سمجھنے سے قاصر ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تم دعویٰ ایمان کرو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے، نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، اور فرمایا جو استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے گا، صبر کے ساتھ کھڑا رہے گا، اللہ اسے خوشخبری دیتا ہے۔ اس کی عملی تفسیر بھی آپ کو کربلا میں نظر آتی ہے، اور بھی بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کی۔ علی بتا نظر ابھی اتنی بڑی قربانی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں دی؟ اس سوال کو سمجھیں گے اگلی بات ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ شاید اقتدار چاہتے تھے۔ میں عرض کروں، اقتدار کا لالچ اسے ہو جو چھوٹے گھر سے اٹھ کے آیا ہے۔ ایک بندے کے پاس بائک ہے، گاڑی کی خواہش تو ہوگی نا، تو ایک بندے کے گھر میں پہلی رینج روور کھڑی ہے، اب آپ کہیں کہ یہ مہران چاہتا تھا، اس لیے تو ہر بندہ کہے گا بھائی اس کے گھر میں گاڑی تو دیکھ کون سی کھڑی ہے۔ مہران کی طلب اسے ہوگی جس کے پاس بائک ہے۔ بی ایم ڈبلیو والے کو، فارچونر والے کو، V8 والے کو مہران کی تمنا نہیں ہوگی، اس سے آگے کی بات کر اس کے لیے
اس کے لیے تو اپنے پرائیویٹ جیٹ کی بات کر، پھر سمجھ آتی ہے بات۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی 4 سال کی عمر نہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں متعدد مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ لوگوں، میرے ان شہداؤں کو، ان ننھے ننھے بچوں کو جن کی عمریں ابھی 3 سال 4 سال ہے، فرمایا اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے انہیں جنت کے جوانوں کی سرداری عطا فرما دی۔ تو جنہیں بچپن میں سرداری مل گئی ہو، اور سرداری بھی عارضی نہیں، سرداری بھی اس دنیا کی نہیں کہ برے ختم ہو گئی، سرداری بھی وہاں کی جہاں کی زندگی ابدی ہے، جہاں کی زندگی ہمیشہ کی ہے، جہاں کی نعمتیں ہمیشہ کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ان جنت کے جوانوں کی سرداری دے دی ہے۔ پھر دیکھیے، کھیلتے ہیں تو گودِ مصطفیٰ ہے، چلتے ہیں تو سینہ مصطفیٰ ہے، سواری کرتے ہیں تو کندھا مصطفیٰ ہے، کھیلتے ہیں تو سجدے میں پشت مصطفیٰ ہے۔ اے بھائی ذرا توجہ کر، پیاس لگتی ہے تو چوستے ہیں، زبان مصطفیٰ ہے، اور جن کو چوسنے کے لیے زبان مصطفیٰ ملتی ہے، کھیلنے کے لیے گودِ مصطفیٰ ملتی ہے، سواری کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے ملتے ہیں، وہ ان کرسیوں کو کیا جانے جن کرسیوں کے لیے تم تڑپتے ہو، ان کی طرف کرسی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کی طرف جا رہے ہیں تو لڑائی کی نیت سے نہیں جا رہے ہیں، لڑائی کی نیت اور ارادہ نہیں ہے، اقتدار کی کرسی لینا ان کا مقصد نہیں ہے۔ اگر اقتدار چاہیے ہوتا تو مدینے میں اعلان فرما دیتے، پورا مدینہ جناب امام حسین کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اگر اقتدار چاہیے ہوتا، جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں 7 یا 8 ذی الحج کو جب آگے کی طرف چلے ہیں، وہاں پوری دنیا سے حج کے لیے مسلمان جمع ہے، امام حسین وہاں رکتے اور حج کے دن اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے۔ پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمان جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حل پر بیٹھ کر لیتے، حکومت قائم ہو جاتی۔ گھر میں رہ کے اعلان کرنا یہ زیادہ فائدہ مند تھا، حکومت قائم ہو جانی تھی، لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا تھا۔ پتہ چلا مدینہ میں اعلان خلافت نہیں فرمایا، مکہ میں اعلان خلافت نہیں فرمایا، کربلا میں اعلان خلافت نہیں فرمایا۔ جہاں بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کا خطبہ آپ پڑھیں گے، سنیں گے، خطبہ کیا ہے؟ خطبہ یہ ہے، لوگوں میرے نسب والا کوئی ہے تو دکھاؤ، میرے حسب والا کوئی ہے تو دکھاؤ، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کوئی اور نواسا ہے تو دکھاؤ، میں جناب زہرا پاک کا بیٹا ہوں، کوئی اور ہے تو دکھاؤ، میں جناب علی پاک کا نور نظر ہوں، کوئی اور ہے تو دکھاؤ، میں جناب حسن مصطفیٰ کا بھائی ہوں، کوئی اور ہے تو دکھاؤ۔ میں آیا اس لیے ہوں کہ میں نے نانا کے دین کے پرچم کو اونچا رکھنا ہے، میں نے نانے کے سنت کو بچانا ہے، میں نے نانے کے دین کے حلال کو حلال رکھنا ہے، حرام کو حرام رکھنا ہے، نانے کے دین کے اصولوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جناب حسین اقتدار کے لیے نہیں، اقدار کے لیے آئے ہیں، اور جناب حسین اپنی قربانی دے کر اسلام کو صبح قیامت تک زندہ و جاوید فرما گئے۔ اس قربانی کا جو مقصد ہے وہ ہر چیز اقتدار میں کنفیوز کیا جاتا ہے، بڑے پلان کے ساتھ اقتدار میں، اقتدار عزیز یہ اقتدار چاہیے ہوتا ہے نانے کے شہر میں، نانے کے روزہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے، مکہ مکرمہ میں اعلان کرتے، جہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فوج تیار تھی اور انہوں نے کہا رکیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ ادھر ٹھہر جائے، فرمایا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے شہر مکہ کی بے حرمتی ہو۔ نگاہیں امام دیکھ رہی تھی کہ مدینہ میں رکوع پھر یہی ہے، مکہ میں رکوع پھر یہی ہے، تو کیوں نہ پھر نانے کے شہر کا تقدس بھی بچا جائے، اللہ کے گھر کی حرمت بھی بچا جاؤ، اور دور کہیں جا کر اپنی اس تقدیر کو ہوتا دیکھوں
اور اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے ساتھ حاضر ہو جائے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مقدس شہروں کی جو تقدیس ہے اس کی حفاظت کو بھی سامنے رکھے ہوئے. امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ آپ پہ گھر کا محاصرہ ہے اور 40 دن یہ محاصرہ رہا. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے بعد نے عرض کیا آپ ہمیں اجازت دیں کیونکہ آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، آپ اجازت دیں. یہ چند لوگ ہیں، ہم مدینے کے لوگ ابھی ان کا صفایا کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا میں نہیں چاہتا میری وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی مسلمان کا خون بہے. یہ تربیت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کا بھی نظریہ یہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والے جناب امام علی مقام کا نظریہ ہے. تو یہ بات بڑی واضح ہونی چاہیے کہ اقتدار امام علی مقام کے پیش نظر نہیں تھا، اقدار تھے. اب دوسری طرف دیکھیے یزید کا کردار کیا تھا. یزید کا کردار صحابہ کرام کی موجودگی ہے. اہل بیت اطہار میں سے امام علی مقام جیسی بلند قد شخصیت موجود ہے. یزید شراب نوشی کرنے والا اور شراب کے نشے میں نمازیں چھوڑ دینے والا، اللہ کے حلال اور حرام کے فرق کو تقریباً ختم کر دینے والا. اور یہ چیزیں اگر پرولونگ کر چلتی ہیں تو آپ ذرا سوچیں، امیجن کریں ایک سیکنڈ کے لیے کہ لوگوں نے آج بھی شراب کو حلال سمجھنا تھا کہ نہیں. بھئی سن 61 ہجری میں بادشاہ وقت صحابہ کرام کی موجودگی میں جس کو سارے صحابہ کرام جس کی حکومت کو انڈورس کرے وہ شراب پیتا ہے. کون سی حرام ہے شراب کیا؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام علیہ الرضوان نے یزید کو متنبہ کیا کہ اپنی ان عادات کو چھوڑو. اس نے زور لگایا کچھ شخصیات جن میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، سیر فہرست جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ شخصیات تھیں جو اس وقت اونچے قد کی تھی کہ یہ کسی طرح میری سائڈ پہ آ جائے. ان ساری شخصیات نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. اور پھر واقع کربلا کے بعد کے حالات بھی ہمارے پیش نظر رہنے چاہیے. کربلا تک یزید کو ایک ٹینشن تھی اور وہ ٹینشن تھی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی صورت میں کہ یہ نہ ہو امت ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے اور میری اقتدار کی کرسی چھن جائے. لہذا سارا فوکس اور سارا زور اس بات پہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے سے ہٹایا جائے. جب صدی سے ہجری میں یہ وہ کر چکا تو اب وہ ہو گیا مطمئن کہ اب مجھے کوئی ہلا سکتا، کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کو دن دہاڑے تم شہید کر دو اور کوئی اس طرح کی تحریک اور احتجاج نہ ہو تو ظاہر ہے حکمران تو مطمئن ہوگا کہ بھئی اب کچھ نہیں ہوتا. اطمینان میں آ گیا اور پھر اس کے چہرے سے نقاب ہٹنے شروع ہوئے اور اس کا اصل روپ دنیا کے سامنے آیا. دو واقعات اس تناظر میں آپ ضرور پڑھیں، میں اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں. پہلا واقعہ حلہ. جب امام پاک کو شہید کیا گیا اور یہ خبر دور دراز شہروں میں پہنچی، کیونکہ یقیناً یہ میڈیا کا دور نہیں تھا، خبر پہنچتے پہنچتے ٹائم لگتا تھا. جب یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، مکہ مکرمہ میں پہنچی، دیگر بلاد اسلامیہ میں پہنچی، لوگوں کے اندر ایک نفرت تو پہلے سے تھی، اب اس نفرت نے اور زور پکڑا اور مدینہ منورہ میں جناب عبداللہ بن حنظلہ، یہ اس عظیم صحابی رسول کے بیٹے ہیں
کہ جن کی شادی کی پہلی رات تھی اور فجر کے وقت میں جناب بلال حبشی نے اعلان کیا کہ اسلام کو مجاہدین کی ضرورت ہے، یہ نوجوان اٹھے، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہو گئے جہاد کے لیے، میدان میں تشریف لے گئے، لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ جب ڈیڈ باڈیز کٹھی کی گئی شہداء کی تو ایک جسم کم ہے، بڑا ڈھونڈا گیا، نہیں مل رہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نگاہ نازنی کو بلند فرمایا تو فرمایا مت ڈھونڈو، وہ میرے حنظلہ ہے، انہیں آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ شادی کی پہلی رات تھی، اتنا جذبہ تھا کہ بغیر غسل کیے تشریف لے آئے تھے اور غزوہ میں چلے گئے، ذہن میں نہیں رہا، اس جذبے میں، اس جوش میں، اس بلبلے میں اللہ کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کے بیٹے جناب محمد عبداللہ بن حنظلہ، انہوں نے مدینہ پاک میں اعلان بغاوت کر دیا یزید کی حکومت کے خلاف۔ اب یزید نے اپنی فوج بھیجی، جاؤ بائی ہک اور بائی کروک ختم کر دو مدینہ منورہ۔ اور اگلا جملہ پتہ نہیں آپ نے پہلے سنا ہوگا یقیناً، لیکن برداشت ہوتا ہے کہ نہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عظیم تابعی فرماتے ہیں 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ یہ واقعہ ہے 3 دن یزید کی فوج نے لڑائی کی، صحابہ کرام کی اولادوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا اور مسجد نبوی شریف پہ اپنا ہولڈ رکھا، اور یہاں تک روایات میں ہے کہ اندر اپنی سواریوں کو باندھا، اور 3 دن تک اذان اور نماز نہیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ موجود رہا، اور یزید کے فوجیوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ کوئی دیوانہ ہے مجھے وہاں سے نہیں ہٹایا۔ تو فرماتے ہیں 3 دن مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہوئی، باجماعت نماز نہیں ہوئی، لیکن فرماتے ہیں میں نے 3 دن اذان بھی سنی ہے اور باجماعت نماز بھی پڑھی ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبول سے اذان کی آواز بھی آتی، تکبیر اقامت بھی کہی جاتی، جماعت بھی ہوتی، اور میں اس جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا۔ اس سے اگلی باتیں میں مسجد کے تقدس کے پیش نظر اور منبر کے تقدس کے پیش نظر نہیں کرتا، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیے۔ واقعہ مدینہ پاک کی عزت پاک، عفت پاک، بیٹیوں کی عزتیں تک محفوظ نہ رہی یزید کے فوجیوں سے۔ پھر یہاں بات ہوتی نہیں، مدینہ منورہ پہ یہ کام کرنے کے بعد فوجوں کو چڑھا دیا جناب عبداللہ بن زبیر کی طرف، جو کہ مکہ مکرمہ میں اعلان کر چکے تھے، اور پھر مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پر سنگ باری ہوئی، اور غلاف کعبہ جل گیا۔ کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا لکڑی کا وہ جل گیا، اور یہ کرنے والے کون تھے؟ یزید کے فوجی۔ اب بھی اگر آپ کو لگے یا آپ کسی کو یوٹیوب پہ سنے جو آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کرے کہ حضرت یزید بہت اچھے تھے اور جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بغاوت کر کے نکلے تھے، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ان صاحب کے دماغ میں کوئی خلل آیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خالصتاً اپنے نانا کے دین کی حرمت کو بچانے کے لیے نکلے تھے، اور یہ ان کی قربانی کا فیضان تھا کہ لوگوں کو یزید کی حقیقت سمجھ آئی، اور مدینہ و مکہ اور دیگر بلاد اسلامیہ میں یزید کے خلاف بغاوت کا علم بلند کیا گیا، لوگوں نے جانوں کے نذرانے دیے، اور صرف 3 سال کے عرصے میں 64 ہجری میں یہ مدینہ مکہ مکرمہ دونوں واقعات کرنے کے بعد یزید
واصل جہنم ہوا، وہاں پہنچا جہاں اس کو جانا چاہیے تھا، جہاں کا وہ حقدار تھا۔ 3 سال کے اندر وہ اپنے انجام کو پہنچا، لیکن 61 ہجری سے لے کے قیامت تک 3 جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانا جا رہا ہے۔ اب کو حدیث مبارکہ ضرور سمجھ آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین ابنی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بھئی اولاد ماں باپ سے ہوتی ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس میں تو کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن یہ جملہ کیا ہے وانا من حسین، اور میں حسین سے۔ تو علماء فرماتے ہیں 61 ہجری کے بعد سے لے کے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا بقائے دین کے لیے حسین کا نام لیا جائے گا، حسین سے بقائے دین کو شناخت کیا جائے گا۔ میدان کربلا میں 61 ہجری میں میرا یہ شہزادہ اپنا سب کچھ دے دے گا، لیکن نانے کے دین کو بچا لے گا، اللہ کے احکام کو بچا لے گا، قرآن کے فیصلوں کو بچا لے گا، نماز کی حرمت کو بچا لے گا، شراب کی حرمت کو یہ پامال ہونے سے بچا لے گا۔ قیامت تک دین حسین سے جانا جائے گا۔ اور اسی لیے جناب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خراج محبت پیش کیا، فرماتے سردار ندار دست در دست یزید حقا کہ بدائے لا الہ اصل حسین، فرمایا سر دے دیا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں، قیامت تک کلمہ طیبہ کی بقا وہ جناب حسین کے اس کردار کی وجہ سے ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا فیضان ہے کہ امت میں بیداری آئی، امت میں ایک تحرک پیدا ہوا۔ اور آج بھی اگر آپ کہیں حق سنیں، کہیں حق کے لیے کسی کو قربانی دیتا دیکھیں، تو یقین کریں کہ اس کا آئیڈیل بھی اللہ کے فضل سے امام علی مقام کی ذات ہوگی۔ قیامت تک حریت پسندوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر جو شخصیات ہیں، ان میں سے ایک بڑی شخصیت جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں یہ بھی سمجھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے کر بہت کچھ بچایا، سب کچھ دے کر بہت کچھ بچایا۔ اب یہ لاسٹ فیز میں میں داخل ہو چکا ہوں اپنی بات کے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے پیغام کربلا کیا ہے، ہمارے لیے پیغام حسین کیا ہے، ہمارے لیے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت اور قربانی کے فلسفہ کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی میں کرنے کا کام کیا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دے دیا، جو کچھ اللہ نے انہیں دیا تھا، اپنی اولاد، اپنے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے بھائی، اپنے عظیم ساتھی، سب دے دیا۔ لیکن سب دینے کے بعد بھی جیتے امام علی مقام، جیتے امام علی مقام، اور ہارا وہ جو اس وقت بظاہر اپنی جیت کا جشن منا رہا تھا، فیصلہ داری کرتی۔ آج گلی گلی امام علی مقام کے ذکر کی محافل، ہر مسجد میں ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ، ہر منبر پر ذکر امام علی مقام کیا جا رہا، لیکن وہ جو ظاہراً جشن منا رہا تھا اس کا نام کہا ہے، اس کا ذکر، اس کی بات کہا ہے، کہیں نظر نہیں آتی۔ وہ کسی نے بڑا خوب کہا، اس نے کہا بس اتنی بات ہی سمجھ آ جائے تو بہت ہے، امام حسین ہے، یزید تھا، یزید تھا، امام حسین ہے۔ ان کا عمل، ان کا کردار، ان کی قربانی، ان کی شہادت، وہ آج بھی امت کے لیے ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے وہ آج سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 9 محرم شریف کی بات ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنی تلوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آنکھ لگا میدان کربلا۔ جناب سیدہ بی بی زینب پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیے اور بھائی جان کو جگایا،
جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمشیرہ کو دیکھا، فرمایا بہن خیریت ہے، کیوں پریشان ہے؟ کیا بھائی فوج آگے بڑھ رہی ہے، حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہن کو فرمایا بہن تقدیر لکھی جا چکی ہے، تم صبر کرنا، تم بتواصوا بالصبر، جہاں سے بات چلی تھی، صبر کرنا۔ بہن اپنے بھائی کے لہجے کی پختگی دیکھتے ہوئے کہتی ہے بھائی خیریت تو ہے؟ یہ اتنا اطمینان، اتنا گہرا سکون آپ کی آواز میں، آپ کی بات میں، خیر تو ہے؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہاں بہن خیر ہے، ابھی آنکھ لگی تھی خواب میں نانا جان تشریف لائے تھے اور نانا جان نے فرمایا حسین کل افطاری تم نے ہمارے ساتھ کر دی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، کل تم نے افطاری ہمارے ساتھ کر دی اور بہن تم نے صبر کرنا ہے۔ جناب عباس کو بلایا، فرمایا جائیے ان کو کہیے ایک رات ٹھہر جائے۔ اب وہ رات جو لی گئی اس میں کیا ہے وہاں سے پتہ چل جائے گا نا رات کیوں لی۔ کوئی کتاب اٹھا لے تاریخ کی، یوم عاشور کی رات امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام فرمایا۔ پہلا کام آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کیا اور انہیں فرمایا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیوں اب صبح تلواریں چلنی ہے اور ہمارے خون سے کربلا کی یہ ریت رنگین ہونی ہے، تم جانا چاہو چلے جاؤ، کیونکہ تم تو لڑنے آئے نہیں، تمہیں لڑنے کے لیے بلایا ہی نہیں، تو جانا چاہو چلے جاؤ، نہ یہ تمہیں روکیں گے نہ انہیں تمہارے جانے سے کوئی غرض ہے، جس نے جانا ہے چلا جاؤ۔ اور دیے بجھا دیے جائیں تاکہ جانے میں کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ اور یہ جو ساتھ آئے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ پاک سے، مکہ پاک سے، اور مدینہ و مکہ میں رہنے والے یا صحابہ ہیں یا صحابہ کی یہ کلیئر رہنی چاہیے نا چیزیں، پھر آگے آسانی ہو جائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ ہیں اور صحابہ کی اولاد ہیں، اور یہ ساتھ کربلا۔ امام فرماتے ہیں جس نے جانا ہے چلا جائے، میرا کوئی شکوہ قیامت کے دن میں نانا جان کی بارگاہ میں ان کی سفارش بھی کروں۔ دیے بجھا دیے گئے اور کافی دیر کے بعد جب دیے جلانے کی باری آئی تو امام کی زبان پہ نام آیا اپنے بھائی جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے ستیلے بھائی ہیں والدہ کی طرف سے۔ قرآن کریم میں چند ستیلے بھائیوں کا ذکر ہم نے پڑھا، سورہ یوسف، جنہوں نے اپنے بھائی جناب یوسف علیہ السلام کے حسد میں انہیں کنویں میں ڈال دیا، مارنے کی کوشش کی، اور کربلا میں یہ بھائی وفا اتنی نبھا رہا ہے کہ جب بند چراغ جلانے کی باری آئی تو میرے امام کے زبان پہ جو نام آیا وہ جناب عباس کا آیا کہ فرض محال اگر میرے ساتھیوں میں سے سارے بھی چلے جائیں تو عباس نہیں جانے والا۔ عباس چراغ جلائیے، چراغ جلایا تو سارے وہاں موجود ہیں، کوئی ایک بھی وہاں سے گیا تو صحابہ کی اولادوں نے تو ساتھ چھوڑا، خط لکھ کے بلانے والوں میں سے کوئی ایک بھی ساتھ کھڑا ہوا۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ ہاں بے وفائی تو انہوں نے کی، بے وفائی تو انہوں نے کی، لیکن امام علی مقام کو شہید انہوں نے نہیں کیا۔ شہید ناسبیوں نے کیا ہے اور ناسبی سنی ہوتے ہیں، تو سنیوں نے شہید کیا ہے، انہوں نے شہید نہیں کیا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کربلا میں امام علی مقام نے جب نام لے لے کے پوچھا تھا کہ یزید کی فوج میں کھڑے فلاں تو نے خط نہیں لکھا، تو نے نہیں لکھا، تو نے نہیں لکھا، تو نے نہیں لکھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم نے خط لکھا ہے۔ تو امام علی مقام نے خط کا تھیلا پلٹایا، فرمایا یہ خط تم نے لکھے، تو یہ تو ظاہر ہے خط لکھنے والے
شہید کرنے والے. لہذا اب آپ پلٹنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے, ہم آپ کو کچھ کہتے نہیں, ہم بس اتنا کہتے ہیں کہ اہل سنت اہل جنت یہ شروع سے وفا والے ہیں. یہ مدینہ مکہ سے چلے, حسین پاک کا ساتھ کربلا میں نہیں چھوڑا, انہی کے ساتھ شہادت کا مرتبہ پاتے ہوئے جنت نقیب ہوئے ہیں. قیامت تک اہل سنت اہل جنت میں وفا نظر آئے گی. یہ وفا دربار رسالت مآب سے بھی ہے, یہ وفا اہل بیت اطہار سے بھی ہے, اور یہ وفا صحابہ کرام کی ذاتوں سے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرا کہا, پہلا یہ ساتھیوں کو کہا جس نے زیادہ چلا, اب سب روک گئے. اب آپ نے حکم جاری کیا, فرمایا چلو جاؤ اور ساری رات اپنے رب کی بارگاہ پہ حاضر رہو. نوافل پڑھے جا رہے, تلاوت قرآن کی جا رہی, ذکر اذکار کیا جا رہا ہے یوم عاشور کی رات. اب مجھے بس آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں جناب امام سے بڑی محبت ہے, یہ بتانے کی ضرورت ہے, یہ ہمارے ڈی این اے میں ہے, اللہ کا فضل ہے, یہ ہمارے خون میں ہے. لیکن کیا یوم عاشور کی رات کم از کم ہم وہ کام کرتے ہیں جو کام ہمارے امام نے فرمایا ہے؟ یہ اصل آخرت تکلیف کی بات ہے. امام تو دے گے اپنا سب کچھ, اللہ کا ذکر بچا کے, کلمہ بچا کے, نماز بچا کے, تلاوت قرآن بچا کے, آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا. امام کی بچائی ہوئی چیزوں میں سے کتنی چیزیں ہیں آج جو ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھی؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کو قرآن عزیز درست پڑھنا آتا ہے؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی کا حیا کرتے ہوئے سود کو چھوڑ دیا؟ کتنے فیصد مسلمان ہیں جنہوں نے امام علی مقام کے جوان بچوں کی شہادتیں ان کے سامنے ہوتی دیکھنے کے بعد شراب سے توبہ کر دی؟ ہم نے امام علی مقام کی قربانی کی قدر نہیں کی. وہ دین بچا گئے اور آج امت اس دین کو اپنے گھر میں, اپنی زندگی میں, اپنے اس چھوٹے سے بدن کے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں آ رہا, آپ کو اپنے گھر میں اسلامی نظام لانے سے کس نے روکا؟ مجھے اور آپ کو اپنی ذات کے اوپر دین نافذ کرنے سے کس نے روکا؟ بھائی میرا بچہ میری نہیں مانتا, سمجھ آتی ہے بات یار, بچہ تو دور رہا, میرا یہ بچہ نہیں مانتا, میرا تو یہ بچہ میرے قابو میں نہیں رہا. اور اس کی وجہ ہمیں پری پلان اللہ رب العزت کے محبوب بندوں سے دور کیا, جن کی نگاہ کے فیضان سے اس نے قابو میں آنا تھا. سرکش نفس پر ہم نے قابو پانا تھا, ہمیں ان بارگاہوں سے دور کیا. ہمیں کہا یا نہیں اللہ کی ضرورت ہے. اللہ کو تو شیطان آج بھی مانتا ہے. شیطان آج اسٹل آج کی ڈیٹ میں 6 جولائی 2026 میں پوری آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں ممبر شریف پہ بیٹھ کے, شیطان آج بھی اللہ کا انکار ہے. شیطان مشرک ہے نہیں, شرک نہیں کرتا. قرآن پڑھ کے دیکھیں, قال فبعزتک, کہتا ہے تیری عزت کی قسم, تیری اللہ کو کہتا ہے تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, ان سب کو گمراہ کروں. اللہ کی توحید کا منکر, اللہ کی عبادت سے بھی اسے انکار ہے, اللہ کی عزت اور تعظیم سے بھی اسے انکار ہے نہیں, لیکن پھر بھی ابلیس مردود ہے, شیطان. وجہ بھی صرف نماز پڑھ لینا, صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے, اللہ کے احکام کو پوری طرح کھلے دل سے تسلیم کرنا, یہ اللہ آپ سے ہم سے چاہتا ہے.
آج ہم دیکھتے ہیں لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح بھی بہت بڑی ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن کام بزنس کاروبار سود سے چلتا ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی اور وہ جو انقلاب ہے اس کو آئیے آج سے اپنی زندگی میں بپا کریں۔ جتنے ہم بیٹھے ہیں کم از کم ہم اپنے وجود کو ٹارگٹ کریں۔ اب یقین کریں آپ اور میں صرف اپنے وجود کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قربانی کے زیر اثر درست کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں دیکھ کر اللہ کئیوں کو اور درست فرما دے گا۔ پر صحیح بات وہی میں صوفیاء کرام نے آ کر کیا کیا؟ کیا بڑے لمبے لمبے واز فرمائے؟ نہیں، یہ ان کے کردار کی مٹھاس تھی، یہ ان کے کردار کی چاندنی تھی جو چمکی تو پھر کئیوں کے دل کے اندھیرے دور ہو گئے۔ کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ سے پوچھا گیا دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دلیل پوچھنے والوں فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میری زندگی کے 40 سال تم میں گزرے، ابھی بھی دلیل چاہیے؟ میرے 40 سال دلیل ہے، کردار دلیل بنا ہے۔ آج کیا آپ کا اور میرا کردار ایسا ہے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کو ٹربیوٹ پیش کرنا ہے، خراج محبت پیش کرنا ہے، تو پھر ان چیزوں کو تھام لیں جن کو ان امام نے بچایا ہے، دین بچایا ہے۔ تو جب دین کو تھامیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں۔ اور اگر دین آپ کے اندر گھر میں نہیں ہے معذرت کے ساتھ تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں یا ہم اپنے آپ کو مصطفی کہیں یا ہم اپنے آپ کو صوفیاء کا ماننے والا کہیں۔ صوفیاء نے اپنے اوپر اپنے نبی کے دین کو نافذ فرمایا ہے۔ آپ نے زیارت کی ہوگی صوفی صاحب کی، تو کیا ان ہستیوں نے اپنے کردار اور اپنی زندگی اور اپنے شب و روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ نہیں فرمایا ہوا تھا؟ پھر اللہ نے کس چیز کی کمی چھوڑی؟ اصل عزت یہ ہوتی ہے دنیا سے جانے کے، زندگی میں تو کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی لالچ، کوئی نہ کوئی معاملہ چلا رہتا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی آپ کو یاد کرے اور کوئی آپ کی قبر پہ آئے اور قبر پہ آ کے بیٹھے اور اس نیت سے بیٹھے کہ جیسے زندگی میں فیض ملتا تھا اب بھی فیض ملتا ہے اور فیض ملے، یہ ہے وہ دین کی برکت۔ اور اس سے آپ کو اور مجھے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میں نے کوشش کی کہ اختصار کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں عرض کر سکوں جو کہ ہماری ضرورت ہے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ سے بس یہی گزارش کروں گا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بچایا ہے اس کو پکڑ کامیاب ہو جائے۔ تلاوت قرآن کے معاملے میں ہم بڑے سست ہیں، یہ سارے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں۔ مساجد بھری ہوتی تھی ہمارے بچپن میں، 2 ٹائم بچے آتے تھے پڑھنے محلے کے، ایک ٹائم ہوتا تھا فجر۔ آج فجر ٹائم ہم اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں، نیندر خراب ہوتی ہے تو ٹھیک گھنٹے بعد سکول واسطے کھچ کے اٹھاتے ہیں، اٹھے سکول ہی نہ، سکول نہیں جائے گا تو فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ سکول کو فیوچر سمجھا ہے آپ نے، قبر ہوتی جی ان کو اندھیرا کر چلے آئے نماز نہ پڑھا۔ لیکن ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا فجر کے بعد مسجدیں بھری ہوتی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ یہ جتنے میری عمر کے ہیں 40 پلس آپ نے یہ منظر دیکھے ہوں۔ اور دوسرا ٹائم ہوتا تھا مغرب کے بعد یا عصر کے بعد، مسجدیں بھری ہوتی تھی، بچے بچیے اور امام صاحب بیٹھ کے پڑھا رہے ہوتے تھے۔ ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ پھر ہے سارے کو پیسے اسی کہتے ہیں نہیں مسجد ان سب ہے بچہ جاوے غریب والے بچے ہیں ان کے پڑھے نہیں، ان قاری صاحب آن گئے کہا۔ اب قاری صاحب آگے بیچارے پہلے میں جا رہے ہیں،
اندر سے کوئی آواز دیتا ہے جی قاری صاحب آج بچے نانو گھر گئے، چلو قاری صاحب خوش ہو کے کہا تو جان چھوٹی، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ انسلٹ ہے، توہین ہے۔ پیاسا کنویں کے پاس آنا چاہیے، کنواں کیوں پیاسے کے پاس؟ مزاج بدلے، لیکن چلو مزاج بدلے ہی تھا یار، تو پھر کچھ سیٹھی سانوی بھی کھا لے۔ فزکس کیمسٹری بایو میتھ پڑھانے والے کی فیس کتنی ہے؟ کم از کم 10,000 سے سٹارٹ، کم از کم۔ بڑا میرے ورگا ماڑا ٹوٹا پجا ٹیچر ہوئے 10,000 کم از کم دیتے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ سر، آپ کا بہت شکریہ سر، آپ کی محنت سے ہمارے بچے کا رزلٹ بڑا امپروو ہو گیا سر، بہت شکریہ سر، سو کائنڈ آف یو سر۔ اور جس مولوی صاحب نے، جس قاری صاحب نے آپ کے بچے کی زبان پہ بے نیاز کے کلام کو جاری کر دیا، ان لوگ 1500 دے کے جان چھوڑاؤ تو شکریہ ایک بار بھی نہیں کرنا۔ آئیے بزرگ کیا بچے کیا، آج یہ قہر کریں ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں، شرم کی کوئی بات نہیں، قرآن مجید کو درست پڑھنا سیکھنا۔ پنجابی سے نہیں پڑھنا قرآن کریم، ہم پنجابی میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کریم عربی والا نہیں۔ اللہ نے اس طرح قرآن کریم نازل ہے نہیں فرمایا، جو اللہ نے نازل فرمایا ہے نا وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ اللہ نے نازل فرمایا۔ ہم کیا پڑھتے ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، وہ آپ کو خود پتا۔ قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں۔ امام علی مقام نے کربلا میں آخری کام کیا تھا سجدہ شکر ادا، نماز پڑھی تھی سجدہ تھا لیکن سجدہ شکر کا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے قدم ڈگمگائے نہیں، میں نے اپنا سب کچھ تیری راہ میں دے دیا ہے، اب سجدہ کر رہا ہوں کہ تیرا شکر ہے تو نے توفیق بخشی۔ نماز نہیں چھوڑیں گے، اللہ کے حلال اور اللہ کے حرام کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، اور نوجوانوں سے لاسٹ ون اپنے والدین کا ادب کریں۔ ماں پیو تو بڑا پیر بالکل کوئی، اور ہمارے استاد گرامی ہمیں فرمایا کرتے تھے پتر دعا کروائی بھی نہیں، دعا کرواتے نہیں۔ آج کل فیشن ہے دعا کروانے کا، دعا کر رہے استاد صاحب ہمیں فرمایا کرتے تھے پتر دعا کروائی نہیں۔ تو ہم پوچھتے تھے حیران ہو کے، پہلی دفعہ ہم نے پوچھا، ہم نے کہا کہ دعا کروانی نہیں، تو پھر فرمایا دعا لینی ہے، دعا لینی ہے۔ کام ایسا کرو کہ اگلا بندہ خود تمہیں دل سے دعا دے۔ اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے ماں نے پانی مانگا، پیالہ لے کے کھڑے ہو گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی، ساری رات کھلوتے رہے سجدے کھول پیالہ لے کے، ماں دی آنکھ کھلی کو تجھے ٹائم ہونے کا پتر رکھ کے سو جانا ضرور نے کہا نہیں ماں یہ کیوں ہو سکتا۔ پھر ماں نے جو دعائیں دی یہ ہے دعا لینا۔ تو 4 چیزیں عرض کی ہیں میں نے، نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے حلال کو سختی سے تھام لیں گے، حرام سے نفرت کریں گے، تلاوت قرآن درست قرآن پڑھنا سیکھیں گے، اور لاسٹ میں اپنے والدین کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اور ان کے سامنے ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہیں گے۔ قرآن کریم نے کہا ذلت، سارے نوجوانوں نے بڑا ہونا میری بےزتی کرتی ہے بھائی، یہ بھی نہیں دیکھا میرے یار کو کھول کھلوتے سامنے، تو قرآن نے بہت پہلے کہا کہ ذلیل ہو، ذلیل ہو، اس ذلت میں تیری عزت ہے، اس ذلت میں تیری عزت ہے۔
دوران گفتگو میں جملہ غلط نکل گیا، اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے عرض کیا خلوص نیت کے ساتھ عرض کیا، میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو ہمیشہ آباد رکھے، جس ذوق جس محبت کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں اس محفل پاک میں اور سنتے ہیں، یہ ایک کرامت ہے صاحب مزاج کی، میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ محافل کا انعقاد رہنا، اور جس کثرت کے ساتھ محافل ہے۔ میں گزشتہ محفل پاک میں حاضر ہوا تو مجھے جب شیڈول پتہ چلا کہ ہفتہ وار بھی ہے، ماہانہ بھی ہے اور فجر کے ٹائم بھی ہے، تو یہ اتنی جو گہما گہمی ہے اور دین سکھائے جانے کی اتنی جو کوشش ہے، یہ میں سمجھتا ہوں اتنی تسلسل کے ساتھ جاری رہنا، یہ صاحب مزاج کا تصرف ہے، یہ ان کا فیضان ہے جو بڑھ رہا ہے۔ اللہ صاحب کو، ان کے بھائی جان کو، ان کی اولاد کو اسی مشن کو ہمیشہ لے کے آگے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کا دست بازو بننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔